الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سفر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ سفر کے نام کیا ہیں؟ سفر کے مہینے میں کیسا سلوک ہوتا تھا دور جاہلیت میں؟ سفر کیسے گزارنا چاہیے؟ اس میں رزق میں برکت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مغفرت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس میں روزوں کے فضائل ہیں۔ آج آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں یہ سننے کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سفر کہنے کی وجہ سب سے بڑی بات ہے، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر ہے۔ لفظ سفر 3 حروف کا مجموعہ ہے۔ عربی زبان چونکہ بہت وسیع ہے، اس میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اہل لغت نے سفر کے کئی معنی بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک معنی خالی ہونا بھی ہے۔ آئیے اسی مناسبت سے ماہ سفر کو سفر کہنے کی چند وجوہات ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، اہل عرب کا معمول تھا کہ وہ ماہ سفر شروع ہوتے ہی جنگ و جدل اور سفر کے ارادے سے اپنے گھروں سے نکل جاتے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی رہ جاتے تھے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے صفار المکان، صفار المکان یعنی مکان خالی ہو گیا۔ نمبر 2، سفر کہنے کی ایک یہ بھی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ اس مہینے میں اہل عرب قبائل کے خلاف چڑھائی کرتے اور انہیں بے سر و سامان کر دیتے۔ نمبر 3، اس مہینے میں اہل عرب سفریہ نامی شہر میں جا کر کھانے پینے کی چیزیں جمع کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ ماہ سفر کے اور بھی نام ہیں، وہ نام کیا ہے سنیے۔ اہل عرب ماہ سفر المظفر کو ناجر اور سفر ثانی بھی کہا کرتے تھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں محرم کا کوئی معروف نام نہیں تھا، بلکہ اسے اور سفر دونوں کو سفرین کہا جاتا تھا۔ اہل عرب ربیع الاول اور ربیع ثانی اور جمادی الاولی جمادی الاخری کی طرح ان دونوں مہینوں کو بھی سفر الاول اور سفر الثانی کہتے تھے۔ ماہ سفر چونکہ بابرکت مہینہ ہے، اسی وجہ سے اسے سفر المظفر اور سفر الخیر بھی کہا جاتا تھا۔ جبکہ اب تو آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اس کے کیا کیا نام رکھ دیے گئے ہیں، کیا کیا اس کو کہا گیا ہے۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ آپ پڑھیے، سنیے اور درست معلومات حاصل کیجیے۔ دور جاہلیت میں اس مہینے کے ساتھ کیا سلوک تھا، کیسا سلوک تھا، وہ سنیے۔ اہل عرب کا معمول تھا کہ وہ زمانہ جاہلیت میں حرمت والے مہینوں کو مقدس و متحرم جاننے کے باوجود جنگ و جدال سے باز نہ آتے، ہیلہ سازی سے کام لیتے ہوئے ایک مہینے کی حرمت ختم کر کے دوسرے مہینے کو محترم قرار دیتے۔ محرم کی حرمت سفر کی طرف ہٹا کر محرم میں جنگ جاری رکھتے اور محرم کی بجائے سفر کو ماہ حرام بنا لیتے۔ جب اس سے بھی تحریم ہٹانے کی حاجت ہوتی تو اس میں بھی جنگ حلال کر لیتے اور ربیع الاول کو ماہ حرام قرار دیتے اور ربیع الاول کو ماہ حرام قرار دیتے۔ اس طرح یہ تحریم سال کے تمام مہینوں میں گھومتی اور ان کے اس طرز عمل سے حرمت والے مہینوں کی تخصیص ہی باقی نہ رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اعلان فرمایا کہ نسیء کے مہینے گئے گزرے ہو گئے، اب مہینوں کے اوقات کی حکم خداوندی کے مطابق حفاظت کیجیے اور کوئی مہینہ اپنی جگہ سے نہ ہٹایا جائے۔ سفر المظفر کیسے گزارے؟ سفر بھی سال کے دیگر مہینوں کی طرح ایک بابرکت مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینوں میں بھی گناہوں سے بچتے ہوئے خوب نیک اعمال کیجیے، نفل روزوں کا اہتمام کیجیے، نوافل و ذکر و درود کی کثرت کیجیے۔ سفر المظفر سے متعلق ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم سے جو اوراد و وظائف منقول ہیں، ان پر عمل کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ اس کی برکت سے ڈھیروں بلائیاں نصیب ہوں گی۔ رزق میں برکت کے لیے کہ جو کوئی ماہ سفر کے آخری بدھ کو سورۃ الم نشرح، سورۃ والتین، سورۃ نصر اور سورۃ اخلاص 80 بار پڑھے، اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ وہ غنی ہو جائے گا۔ جواہر خمسہ میں ہے اس کی عمر دراز کر دی جائے گی۔ کون سی صورتیں؟ سفر المظفر ماہ سفر کے آخری بدھ کو سورۃ الم نشرح، سورۃ والتین، سورۃ نصر، سورۃ اخلاص 4 صورتیں 80 بار پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی ماہ سفر المظفر ختم ہونے سے پہلے اللہ پاک انشاءاللہ عز و جل آپ کو غنی کر دے گا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ بھی انشاءاللہ
اللہ کے حکم سے ضرور یہ عمل کیجیے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا حج کرنے والا مغفرت یافتہ ہے، اور حاجی ذوالحجۃ الحرام، محرم الحرام، صفر المظفر اور ربیع الاول کے 20 دنوں میں جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی اپنے کسی جاننے والے حاجی سے، اپنے ماں، بہن، بھائی، چاچا، پھوپھی جو بھی جانتے ہیں جنہوں نے حج کیا ہے، اللہ پاک ان کے حج کو قبول فرمائے، ان سے دعائیں مغفرت کروائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ ہمیں اس مبارک مہینے میں نفلی عبادات اور تلاوت قرآن کی کثرت کے ساتھ ساتھ ہمت کر کے 3 نفلی روزے رکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ روزہ رکھنے کے بے شمار دینی فوائد ہیں، دینی اور دنیاوی دونوں فوائد حاصل ہوتے ہیں انسان کو۔ لہٰذا تمام مہینوں کی طرح ماہ سفر میں بھی ایام بیس یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخوں کے روزے رکھنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 روزوں کی ماشاءاللہ کیا فضیلت بیان کی ہوئی ہے۔ اس مہینے میں بھی آپ یہ رکھ کے وہ نعمتیں حاصل کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے عطا کرنے ہیں انسانوں کو، کیونکہ سفر ہو یا حضر، ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے ان 3 دنوں کے روزے نہ صرف خود رکھتے بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس کی ترغیب دلاتے تھے۔ آئیے ہر ماہ 3 دن روزے رکھنے کی فضیلت پر 3 حدیث مبارکہ پڑھیے، سنیے، عمل کا جذبہ بیدار کیجیے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی روزے رکھنے کی توفیق دے، مجھے اور ہم سب کو بھی رکھنے کی توفیق دے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس طرح تم میں سے کسی کے پاس لڑائی میں بچاؤ کے لیے ڈھال ہوتی ہے، اسی طرح روزہ جہنم سے تمہاری ڈھال ہے۔ ہر ماہ 3 دن روزے رکھنا بہترین روزے ہیں ماشاءاللہ عز و جل۔ ایک اور روایت سنیے، حضرت سیدنا جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا ہر مہینے میں 3 دن یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے ساری زندگی کے روزوں کے برابر ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزے سینے کی خرابی کو دور کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سفر المظفر سے متعلق بہت بے بنیاد باتیں ہیں، بہت غلط باتیں ہیں، بہت بدشگنی، بدعت، بہت کچھ ہے، یہ غلط ہے۔ سنیے، بہت بابرکت مہینہ ہے۔ سفر المظفر جیسے بابرکت مہینے سے متعلق بہت سی بے بنیاد باتیں مشہور ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب اور محض اپنے باطل خیالات کی وجہ سے اسے منحوس خیال کرتے تھے، جیسا کہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دور جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے کی بات کر رہے ہیں، ماہ سفر کے بارے میں لوگ اس قسم کے وہمی خیالات بھی رکھا کرتے کہ اس مہینوں میں مصیبتیں، آفتیں بہت ہوتی ہیں، اس وجہ سے لوگ ماہ سفر کے آنے کو منحوس خیال کیا کرتے تھے۔ یہ تو زمانہ جاہلیت کی بات ہو رہی ہے، اب بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ہمیں بھی بچائے، انہیں بھی بچائے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت برکت والا مہینہ ہے، بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ سفر المظفر کے بارے میں ان کے وہمی خیالات کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا لا سفرا یعنی سفر کچھ نہیں، لا سفرا یعنی سفر کچھ نہیں۔ محقق علیہ حضرت علامہ مولانا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں عوام اسے یعنی سفر کے مہینے کو بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی ماہ سفر المظفر میں نحوست سے لوگوں کے غلط نظریات ختم نہیں، بلکہ جیسے اس بابرکت مہینے کی آمد ہوتی ہے تو نحوست کے وہمی تصورات کے شکار بعض نادانوں کی جانب سے اس پاکیزہ مہینے سے متعلق طرح طرح کے غلط فہمیوں پر مشتمل پیغامات پھیلائے جاتے ہیں۔ اس ماہ کو انتہائی منحوس تصور کیا جاتا ہے، ایسا نہیں کیجیے، بلکہ اس مہینے میں نیا کاروبار اس طرح وہ باتیں، پیغام، میسیجز، پوسٹس شیئر کر رہے ہیں۔ اس مہینے میں نیا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، نقصان کا خطرہ ہے، سفر کرنے سے بچنا چاہیے، ایکسیڈنٹ کا اندیشہ ہے۔ یہ غلط باتیں ہیں، یہ غلط باتیں ہیں۔ شادیاں نہ کریں، بچیوں کی رخصتی نہ کریں، اس گھر برباد ہونے کے امکان ہے۔ ایسے لوگ بڑے کاروباری لین دین نہیں کرتے، گھر سے باہر آمد و رفت میں کمی کر دیتے ہیں، اپنے گھر کے ایک ایک برتن اور سامان کو خوب جھاڑتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر میں اس ماہ میں میت ہو جائے تو اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ اگر اس گھرانے میں اپنے لڑکے یا لڑکی کی نسبت طے ہوئی ہو تو اس کو توڑ دیتے ہیں۔ صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخیں بہت زیادہ نحس مانی جاتی ہیں، ان کو 13 تیزی کہتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں،
یاد رکھیے اس قسم کے نظریات سراسر شریعت کے خلاف ہیں، ہمیں ان سے توبہ کرنی چاہیے۔ اسلام میں ہرگز نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی دن، نہ کوئی تاریخ منحوس ہے، بلکہ ہر مہینہ، ہر دن، ہر تاریخ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، اس نے ان میں سے کسی کو نحوست والا نہیں بنایا۔ ہمیں خود بھی ان وہمی خیالات سے بچنا چاہیے، اور کسی کو ان باتوں میں مبتلا پائیں تو اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ 13 تیزی کی شرعی حقیقت، یعنی جس کو یہ 13 تاریخ بہت بری مانتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ سفر المظفر کے پورے مہینے سے متعلق نحوست کا تصور تو عام ہے، بالخصوص اس کی ابتدائی 13 تاریخوں اور اس مہینے کے آخری بدھ کے بارے میں بھی بہت سے خلاف شریعت باتیں مشہور ہیں۔ مثلا ابتدائی تاریخوں میں گندم ابال کے نیاز دلائی جاتی ہے، مخصوص تعداد میں سورۃ مزمل کا ختم کروایا جاتا ہے، ساحل سمندر پر آٹے کی گولیاں پھینک کی جاتی ہیں، مچھلیوں کو ڈال دی جاتی ہیں۔ ان سب باتوں کے پیچھے لوگوں کا یہ ذہن بناتا ہے کہ ماہ سفر میں جو آفات و بلیات نازل ہوتی ہیں، ان کاموں کو کرنے سے یہ بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ یاد رہے، مصیبتیں اور آزمائش اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہیں، ان کے لیے کوئی دن یا مہینہ مخصوص نہیں، بلکہ جس کے حق میں جو آزمائش لکھی جا چکی ہے وہ اسے پہنچ کے رہتی ہے۔ اب چاہے سفر کا مہینہ ہو یا سال کے دیگر مہینے، نیز یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ قرآن خوانی یا نیاز فاتحہ کرانا ایک مستحب کام ہے۔ ہر طرح کے رزق الحلال پر ہر ماہ کی کسی بھی تاریخ کو کسی بھی وقت نیاز دلائی جا سکتی ہے، لیکن محض وہم کی بنیاد پر یہ سمجھ لینا کہ اگر 13 تیزی کی فاتحہ نہ دلائی گئی، چنے ابال کے نہ تقسیم کیے گئے، دانے ابال کر کے نہ تقسیم کیے گئے، تو گھر کے کمانے والے افراد کا روزگار متاثر ہوگا، یہ گھر والے کسی مصیبت کے شکار ہو جائیں گے۔ یہ نظریہ محض بے بنیاد ہے، یہ غلط ہے۔ ان باتوں کو مت مانیں، نہ پھیلائیں، نہ عمل کریں، بلکہ جو سنتے ہیں، مانتے ہیں، جن کا ان پہ عقیدہ ہے، ان کو بھی سمجھائیے۔ ابتدائی 13 تاریخوں کے علاوہ ماہ سفر المظفر کے آخری بدھ کے بارے میں بھی بہت سی غلط باتیں مشہور ہیں، جیسا کہ بہار شریعت میں ہے کہ ماہ سفر کا آخری بدھ آخری 4 شبنہ یعنی بدھ ہوتا ہے۔ ہندوستان میں بہت منایا جاتا ہے، لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں، سیر و تفریح شکار کو جاتے ہیں، پوریاں پکتی ہیں، نہاتے دھوتے خوشیاں مناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز غسل صحت فرمایا تھا اور بیرون مدینہ طیبہ کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ سب باتیں بے بنیاد ہے، بلکہ ان دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت کے ساتھ تھا۔ وہ باتیں خلاف واقعہ اور محض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روز بلائیں آتی ہیں، طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، سب بے ثبوت ہیں، سب بے بنیاد ہیں، غلط باتیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ماہ سفر کے آخری بدھ کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، 4 شبنہ یعنی بدھ کا دن منانا محض بے اصل یعنی بے بنیاد ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض لوگ سفر کے آخری 4 شبنہ کو خوشیاں مناتے ہیں کہ منحوس شہر چل دیا، یہ بھی باطل ہے۔ ماہ سفر مظفر بہت برکت والا مہینہ ہے، اچھا مہینہ ہے، اللہ پاک کے بنائے ہوئے مہینے ہیں یہ۔ ان روایات کو پڑھ کے سفر المظفر کو منحوس سمجھنے کا وہم دل سے نکال دیجیے۔ اگر ہمارے دل و دماغ میں کبھی اس طرح کے وسوسے آئیں تو ان کی طرف توجہ نہ دلائیں، بلکہ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں۔ روح البیان میں سفر وغیرہ کسی مہینے یا مخصوص وقت کو منحوس سمجھنا درست نہیں۔ تمام اوقات اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں اور ان میں انسانوں کے اعمال و واقعہ ہوتے ہیں۔ جس وقت میں بندہ مومن اللہ پاک کی اطاعت و بندگی میں مشغول ہو وہ وقت مبارک ہے، اور جس وقت میں اللہ پاک کی نافرمانی کرے وہ وقت اس کے لیے منحوس ہے۔ در حقیقت اصل نحوست تو گناہوں میں ہے۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو گناہوں سے بچائے، اس نحوست سے بچائے، آمین۔ معلوم ہوا، سنیے، دیکھیے، اب آپ نے سنا، اصل نحوست تو گناہ ہے۔ ماہ سفر المظفر سے متعلق عوام میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ محض وہمی خیالات اور علم دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ در حقیقت نحوست تو گناہوں میں، اب چاہے وہ سفر کے مہینے میں کیے جائیں یا سال کے کسی بھی مہینے میں کیے جائیں، نحوست تو نحوست ہے، گناہ تو گناہ ہے۔ باقی سفر المظفر وغیرہ کے ساتھ خاص سمجھنا بالکل غلط ہے۔ سب زمانہ اللہ پاک کا پیدا کرتا ہے، اسی میں آدمیوں کے افعال ہوتے ہیں، چنانچہ جس زمانے کو بندہ مومن اللہ پاک کی فرما برداری میں لگائے وہ زمانہ اس کے لیے برکت والا ہے، جس زمانے کو بندہ اللہ پاک کی نافرمانی میں گزارے وہ اس کے لیے نحوست کا زمانہ۔ نحوست دراصل اللہ پاک کی نافرمانی میں ہے۔ ہائے نافرمانیاں، بدکاریاں، بے باکیاں، ہائے نافرمانیاں، بدکاریاں، بے باکیاں، نامے میں گناہوں کی بڑی بھرمار ہے۔ بندہ بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، بندہ بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں۔ مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے، مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے۔ وہم اور بدشگنی دونوں ہی بے حد مہلک امراض ہیں، مگر ایسا بھی نہیں کہ ان سے پیچھا چھڑانا دشوار ہو۔ اگر ہم اللہ پاک کی ذات اور اس کی رحمت پر بھروسہ رکھیں، بدشگنی کے اسباب پر غور کرتے ہوئے علاج شروع کر دیں تو اس سے محض چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں کچھ اسباب اور ان کے علاج ملاحظہ کیجیے، ان پہ عمل بھی کوشش کیجیے کہ بدشگنی کا پہلا سبب اسلامی عقیدہ سے لا علمی ہے، یعنی کہ انسان بدشگنی کرتا کیوں ہے، اس کو اسلامی عقائد کا علم نہیں ہوتا، وہ حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔
اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ پاک کی لکھی ہوئی تقدیر پر اعتقاد رکھتے ہوئے یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہر بھلائی برائی اللہ پاک نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے. جیسا ہونے والا تھا، جو جیسا کرنے والا تھا، اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ دیا. اب اگر ماہ سفر یا کسی بھی دن یا مہینے میں کوئی مصیبت آئے گی تو ہمارا پہلے سے ذہن بنا ہوگا کہ یہ مصیبت و پریشانی میری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، نہ کہ کسی چیز کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا. نمبر 2، بدشگنی کا دوسرا سبق توکل یعنی اللہ پاک کی ذات پر کامل بھروسہ نہ ہونا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ جب دل میں کسی چیز کے بارے میں کوئی وہم پیدا ہو تو رب کریم پر توکل کیجیے، انشاءاللہ یہ خیال دل سے جاتا رہے گا. بدشگنی کا تیسرا سبب اس کی ہلاکت خیزوں نقصانات سے بے خبری ہے کہ بندہ جب کسی چیز کے نقصان سے بھی باخبر نہیں ہے، یعنی بدشگنی کر رہے ہیں آپ، اس کے نقصان سے آپ باخبر نہیں ہیں تو اس سے بچ کیسے سکیں گے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ حدیث مبارکہ اور اقوال بزرگان دین کی روشنی میں بدشگنی کی ہلاکت خیزیوں اور نقصانات کا مطالعہ کیجیے، ان پر غور کرتے ہوئے ان سے بچنے کی کوشش بھی کیجیے. بدشگنی کا چوتھا سبق نیک شگون اختیار نہ کرنا یا نیک شگون اختیار کرنے میں توجہ نہ دینا، اس کی بنیادی معلومات کا نہ ہونا. برے شگون پر عمل کرنے سے چونکہ شریعت منع فرماتی ہے، نیک شگون لینا شرعاً مستحب ہے، تو برے شگون سے بچنے کے لیے نیک شگون لینے کی عادت بنائی جائے. بدشگنی کا چوتھا سبب نیک شگون اختیار نہ کرنا، آپ نے سن لیا. اب بدشگنی دور کرنے کا ایک طریقہ ذکر و اذکار اور وظائف کی کثرت بھی ہے. اس کا علاج بتاتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اس قسم کے خطرے وسوسے جب کبھی پیدا ہوں ان کے واسطے قرآن و کریم و حدیث و شریف سے چند مختصر بے شمار نافع دعائیں لکھتا ہوں. انہیں ایک ایک بار خواہ زاہد یعنی کہ ایک دفعہ یا اس سے زائد آپ اور آپ کے گھر والے پڑھیں. اگر دل پختہ ہو جائے اور وہم جاتا رہے تو بہتر، ورنہ جب وہ وسوسہ پیدا ہو ایک ایک دفعہ پڑھ لیجیے. یقین کیجیے اللہ اور اس کے رسول کے وعدے سچے ہیں، شیطان ملعون کا ڈرانا جھوٹا. چند بار میں یعنی اللہ پاک کی مدد سے وہ وہم بالکل زائل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور اصلاً کبھی کسی طرح اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے گا. وہ دعائیں یہ ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ پڑھیے آپ، انشاءاللہ تعالی آپ کے وسوسے آپ کے وہم دور ہو جائیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں. ایک دفعہ پڑھیے، ایک سے زائد دفعہ پڑھیے، آپ بھی پڑھیے، آپ کے گھر والے بھی پڑھیے. اور دوسری دعا یہ ہے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اے اللہ تیری فال ہے، تیری ہی خیر ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اس کے علاوہ آپ کتاب ہے ایک بدشگنی، اس کا مطالعہ کیجیے. اب سفر المظفر کے مہینے میں چند تاریخی واقعات ہوئے، وہ کون سے ہیں؟ سب سے بڑی بات، سفر المظفر پہلی ہجری میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور خاتون جنت حضرت سیداتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی شادی خانہ آبادی ہوئی. سبحان اللہ. سفر المظفر 7 ہجری میں مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب ہوئی. سبحان اللہ. سیف اللہ حضرت سیدنا خالد بن ولید، حضرت سیدنا عمرو بن عاص، حضرت سیدنا عثمان بن طلحہ عبدی رضی اللہ عنہ سفر المظفر 8 ہجری میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا. سیف اللہ حضرت سیدنا خالد بن ولید، حضرت سیدنا عمرو بن عاص اور حضرت سیدنا عثمان بن طلحہ عبدی رضی اللہ عنہم نے سفر المظفر 8 ہجری میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا. مدائن یعنی جس میں کسرا کا محل تھا کی فتح سفر المظفر 16 ہجری کے مہینے میں ہوئی. دیکھیں کتنے تاریخی واقعات سفر المظفر کے مہینے میں ہوئے ہیں. کیا اب بھی آپ سفر کو منحوس جانیں گے؟ ہرگز نہیں. سفر کچھ نہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر المظفر کے بارے میں وہمی خیالات کو غلط قرار دیتے ہوئے فرما دیا، لا سفر کچھ نہیں. حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، عوام اسے یعنی سفر کے مہینے کو بلاؤں حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں. یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. آپ خود بھی وہم اور وسوسوں سے بچیے، دوسروں کو بھی بچائیے اور اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیجیے. اللہ پاک آپ کے میرے ہم سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا کرے، آپ کی میری ہم سب کی مغفرت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.